रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सातवीं जमात की निगारे उर्दू का सबक नंबर 5 हज़रत खालिद बिन वलीद पढ़ाऊँगी और उसकी हम लोग मश्क भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले बनी मखज़ूम के चश्मो चिराग थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद वलीद बिन मुग़य्यरा का शुमार कुरैश के अमीर कबीर सरदारों में होता था जी। तो इस पैराग्राफ में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुख्तसर सा तारुफ़ बयान किया गया है कि आप कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और आपके वालिद का शुमार जो है वो अमीर कबीर सरदारों में होता था। और उनका इसके अलावा हमारे पास मालूमात हैं कि उनका ख़ानदान जो है वो इस्लाम के सख्त ख़िलाफ़ था और फ़न सिपागरी में बड़ा माहिर था। अब अगले पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान दीन इस्लाम का सख्त मुखालिफ था और फ़न सिपागरी में बड़ा माहिर था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश बड़े नाज़ो अंदाज से हुई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान जंगी महारत में मशहूर था, इसीलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी लड़कपन में फ़नून जंग की तरबियत दी गई। नीज़ाबाजी, शमशीर ज़नी, शह सवारी और दीगर फ़नून सिपागरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी महारत हासिल थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार मक्का को इस्लाम की दावत दी तो इस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 17 बरस के करीब थी। उन्होंने अपने ख़ानदान और कुफ़ार मक्का की तरफदारी करते हुए इस्लाम की मुखालफत की। इस पैराग्राफ में ऐसा कोई ख़ास मुश्किल नास नहीं है, सिर्फ़ एक है फ़न सिपागरी। फ़न सिपागरी का मतलब है ख़ास किस्म की फ़ौजी तरबियत। उसमें हर चीज़ आ जाती है, नेज़ाबाजी, शमशीर ज़नी, शह सवारी और दीगर जो इसके होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हज़रत खालिद बिन वलीद का ख़ानदान जो था वो इस्लाम का सख्त मुखालिफ था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश बड़े नाज़ो अंदाज से हुई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान जंगी महारत में मशहूर था, इसलिए आपको भी जंग की फ़नून जंग की तरबियत बचपन में ही, लड़कपन में ही देनी शुरू कर दी गई थी। उसमें नेज़ाबाजी, शमशीर ज़नी, शह सवारी और दीगर फ़नून सिपागरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी महारत हासिल थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार मक्का को इस्लाम की दावत दी तो इस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद की उम्र 17 बरस के करीब थी, यानी कि जब इस्लाम की तबलीग शुरू हुई कुफ़ार मक्का की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद की उम्र 17 बरस थी और उन्होंने भी अपने ख़ानदान की तरफदारी करते हुए इस्लाम की भरपूर मुखालफत की। अगला पैराग्राफ है मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान जब जंग ओहद हुई तो खालिद बिन वलीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़े। वो इस जंग में कुफ़ार के एक दस्ते की कमान कर रहे थे। इस जंग में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में 50 तीर अंदाज़ों को एक घाटी पर मुकर्रर किया और फरमाया कि यहाँ से ना हटना। कुफ़ार मक्का पूरी तैयारी के साथ जंग बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए आए थे। इनकी तादाद 3000 थी, लेकिन मुसलमानों के जज्बा ईमानी का मुकाबला करना आसान ना था, इसलिए इस जंग में जल्द ही कुफ़ार के पाँव उखड़ गए और मुसलमानों को फतह हो गई। मुसलमानों ने माल गनीमत इकट्ठा शुरू कर दिया। घाटी पर मुतय्यन तीर अंदाज़ों ने भी अपनी जगह छोड़ दी और वो भी माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि दरा खाली है तो उन्होंने अपने दस्ते के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस पैराग्राफ में मुश्किल लफ्ज़ है कमान। कमान का मतलब है सदारत करना, रहनुमाई करना। उसके बाद है घाटी। घाटी कहते हैं छोटी वादी को। उसके बाद है, इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नज़र नहीं आ रहे। तो इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जब जंग ओहद हुई तो खालिद बिन वलीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़े और वो एक दस्ते की कमान कर रहे थे। इस जंग में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में 50 तीर अंदाज़ों को एक घाटी पर मुकर्रर किया और फरमाया कि यहाँ से ना हटना। कुफ़ार मक्का पूरी तैयारी के साथ जंग बदर की शिकस्त का बदला लेने आए थे। इनकी तादाद 3000 थी, लेकिन मुसलमानों के जज्बा ईमानी का मुकाबला करना
آسان نہ تھا، اس لیے اس جنگ میں بھی جلدی کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اس پیراگراف میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے، چاہے وہ تعداد میں کم تھے، چاہے ان کے پاس اسباب کم تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے اور اپنے جذبہ ایمانی سے انہوں نے کفار کو شکست دی اور ان کو فتح ہو گئی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہاں ان سے تھوڑی سی غفلت ہو گئی کہ گھاٹی پر متعین تیر انداز بھی جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر لیا، جس سے مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پھر بھی آخر میں فتح نصیب مسلمانوں کو ہوئی تھی۔ اگلا پیراگراف ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ سچا ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ اس پیراگراف میں کوئی خاص مشکلات نہیں ہے۔ اس پیراگراف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جلد ہی حضرت خالد بن ولید، کیونکہ وہ ایک بہادر انسان تھے اور عقل و فہم رکھتے تھے، اس لیے انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ سچا ہے، اور وہ اسلام قبول کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں، یعنی کہ اس بات سے ان کا اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس طرح کا بہادر خاندان کا چشم و چراغ ہم اسلام قبول کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اگلا پیراگراف ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام کا سخت مخالف رہا ہوں اور میں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور آئندہ مجھے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنی قوتوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسلمانوں نے عرب کے دشمنان اسلام کو زیر کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنا ایک نامہ مبارک دے کر اپنے ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ روانہ کیا، لیکن موتا کے مقام پر وہاں کے حاکم شرجیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس سے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کی قیادت میں 3000 سپاہیوں کے لشکر کو شرجیل کے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا جائیں تو لشکر کی قیادت جعفر ابی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر لیں تو لشکر کے سردار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کو اپنا سپہ سالار منتخب کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس پیراگراف میں مشکل الفاظ ہیں، توفیق دینا، ہمت دینا، اس کے بعد ہے زیر کرنا یعنی کہ فتح کرنا، اور اس کے بعد نامہ مبارک، خط مبارک۔ اس پیراگراف میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام کا سخت مخالف رہا ہوں اور میں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور آئندہ مجھے دین اسلام کی خدمت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام لانے کے بعد اپنی قوتوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسلمانوں نے عرب کے دشمنان اسلام کو زیر کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور اپنا ہاتھ دے کر جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ روانہ کیا تو موتا کے مقام پر وہاں کے حاکم شرجیل نے انہیں شہید کر دیا، جس سے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے شرجیل کے حکومت پر حملہ کر دیا اور اس کے لیے بھیجا تو حضرت حارث بن زید کو پہلے قیادت دی گئی اور اس کے بعد کہا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر ابی بن طالب ہوں گے، اور اگر جعفر بھی
जाम शहादत नोश कर लें तो लश्कर के सरदार अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे, वो भी शहीद हो जाए तो लश्कर को अपना सिपा सलार मुंतखब करने का इख्तियार होगा। अगले सफ़े पे चलते हैं। पैराग्राफ है, शर्जील ने मुसलमानों के मुकाबले पर 1 लाख फ़ौज को जमा किया। शर्जील की मदद के लिए रोम का बादशाह भी अपनी फ़ौज ले आया। जंग में मुसलमान बड़ी दिलेरी से लड़े। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीनों ने जाम शहादत नोश किया। इस सूरत हाल से दुश्मनों के हौसले बढ़ गए और मुसलमान फ़ौज के हौसले पस्त होने लगे। इस वक्त मुसलमानों के लश्कर ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सिपा सलार मुंतखब किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुसलमान फ़ौज को अपनी जहानत और जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के घेरे से निकाल लिया। इस जंग के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद इतनी बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते इनके हाथों से 9 तलवारें टूट गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दिलेरी को सराहते हुए इन्हें सैफुल्लाह का लक़ब अता किया, जिसके मानी हैं अल्लाह की तलवार। अब इस पैराग्राफ में इस बात की तरफ इशारा है कि जब लड़ते लड़ते क्योंकि कुफार का लश्कर बहुत बड़ा था, उन्होंने 1 लाख की फ़ौज को जमा कर लिया और साथ में रोम के बादशाह भी अपनी फ़ौज को ले आए। तो मुसलमान बड़ी दलेरी से लड़े, लेकिन उनके तीनों सिपा सलार जो हैं वो शहीद हो गए। उसके बाद दुश्मनों के हौसले बढ़ने लगे और मुसलमान फ़ौज के हौसले पस्त होने लगे। इस वक्त मुसलमानों के लश्कर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना सिपा सलार मुंतखब किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन का इतना बहादुरी से मुकाबला किया कि उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अपनी जहानत और जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के घेरे से अपनी फ़ौज को निकाल लिया। इतना बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते इनके हाथ से 9 तलवारें टूट गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दिलेरी को बहुत सराहा और उनकी तारीफ़ करते हुए उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब अता किया, जिसके मानी हैं अल्लाह की तलवार। अगला पैराग्राफ है, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। इस वक्त हर तरफ शोरिश बरपा थी। कुछ लोगों ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने शोरिशों पर काबू पाने में खलीफा वक्त की मदद की और नबूवत के झूठे दावेदारों की सरकोबी की। इसमें मुश्किल अल्फाज है शोरिश का मतलब है फितना, फसाद। उसके बाद सरकोबी का मतलब है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना। विसाल कहते हैं वफ़ात को। अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई अचानक, तो मुसलमानों में अजीब तरह की खलबली मच गई और कुछ लोगों ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया, कुछ ने ज़कात से इनकार कर दिया, यानी कि हर तरफ फितना फसाद बर्पा होने लगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने शोरशों पर काबू पाने में खलीफा वक्त की मदद की, क्योंकि वो पीछे भी हमने पढ़ा है कि एक बहादुर इंसान थे, ज़रूरतमंद इंसान थे और उनका एक रोबदाब था। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को काबू में किया और जो इस तरह के झूठे दावे कर रहे थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। अगला पैराग्राफ है, इस दौर में ईरान और रोम की सल्तनतें बड़ी शान और शौकत और क़ुव्वत की मालिक थीं और अपने ताकत के बलबूते पर सरहदी मुसलमानों को परेशान करती रहती थी। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके मुकाबले के लिए मुसलमान फ़ौज का सिपा सलार मुकर्रर करके इराक़ की जानिब रवाना किया। मुसलमान फ़ौज का मुकाबला ईरान के एक सूबे के गवर्नर हरमज़ के साथ हुआ, जिसे अपनी फ़ौजी ताकत पर बहुत घुमंड था। हरमज़ ने इस्लामी फ़ौज के सिपा सलार को मुकाबले के लिए ललकारा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके मुकाबले पर मैदान में आए और इसका काम तमाम कर दिया। अपने सरदार को कत्ल होते देखकर ईरानी फ़ौज में भगदड़ मच गई और ईरानी फ़ौज की 3000 सिपाही भागते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। रोम की सल्तनत भी ईरानियों की हामी थी, उन्होंने मुसलमानों पर शाम की तरफ से हमला किया। जी, तो इस पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज हैं। गुमांड, गुरूर, उसके बाद ललकारा, पुकारा, उसके बाद है भगदड़, हलचल, हामी, मददगार। इस पैराग्राफ में इस बात की तरफ इशारा है कि जब हर तरफ से हालात ठीक हुए तो इस दौर में ईरान और रोम की सल्तनतें बड़ी शान और शौकत और क़ुव्वत की मालिक थी और मुसलमानों को परेशान करती रहती थी। हज़रत अबू बकर ने फ़ैसला किया कि हज़रत खालिद बिन वलीद को मुकाबले के लिए मुसलमान फ़ौज का सिपा सलार मुकर्रर करके इराक़ की जानिब रवाना किया जाए।
اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان کا ٹاکرا جو ہے وہ ایران کے ایک صوبے کے گورنر ہرمز کے ساتھ ہوا، جسے اپنی فوجی طاقت پر بہت غرور تھا۔ اس نے مسلمان فوج کے سپہ سالار کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید اس کے مقابلے پر میدان میں آئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کو قتل ہوتے دیکھ کر ایرانی فوج جو ہے اس میں ہلچل مچ گئی، اور وہ لوگ بھاگنے کے لیے نکل پڑے اور اسی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ روم جو تھا وہ بھی ایرانیوں کا حامی تھا، مددگار تھا۔ انہوں نے مسلمانوں پر شام کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اگلے صفحے پر آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جا کر فوج کی قیادت سنبھالی اور کئی شہروں کو فتح کرتے ہوئے دمشق جا پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر رومی فوج کو شکست دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا کہ کہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ان کی فتح کی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے حکم کو بصر و چشم تسلیم کیا، کیونکہ یہ اسلام کی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام جنگوں میں ماتحت کمانڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے متعدد جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں شہادت کا ارمان لیے شریک ہوئے، لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی، جس کے آخری وقت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسرت رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس پیراگراف میں مشکل الفاظ ہیں۔ قیادت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، اس کے بعد محاصرہ، گھیرا، اس کے بعد اس کے علاوہ مشکل لفظ ہے بصر و چشم، سر آنکھوں پر، تسلیم کیا، قبول کیا۔ اس کے علاوہ اس میں متعدد کا مطلب ہے کئی، ایک۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اس پیراگراف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے حکم پر حضرت خالد بن ولید نے شام جا کر فوج کی قیادت سنبھالی اور کئی شہروں کو فتح کرتے ہوئے دمشق جا پہنچے اور اس کا بھی گھیرا کر لیا۔ یہاں ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے اور ان دونوں نے مل کر مقابلہ کیا۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا کہ کہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ان کی فتح کی وجہ حضرت خالد بن ولید ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے خلیفہ کے حکم کو سر آنکھوں پر قبول کیا، اور کیونکہ یہ اسلام کی تربیت کا حصہ تھی، اور باقی تمام زندگی جنگوں میں ماتحت کمانڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ سے شہادت کی خواہش تھی، لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی، جس کی آخری وقت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسرت ہی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس پیراگراف میں خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مسلسل ایک ہی بندہ حکمرانی کرتا رہے یا قیادت سنبھالتا رہے تو کوئی بھی دوسرے جو ہوتے ہیں گروہ کے بندے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو جائے تو گروہ جو ہے وہ پارا ہو جاتا ہے اور اس میں وہ چیز نہیں رہتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عاقلانہ طریقے سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹا کر انہوں نے دوسرے جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو موقع دیا اور ان کو سپہ سالار مقرر کیا، تاکہ ایک تو مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نکل سکے کہ کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ ساری فتح جو تھی یہ خالد بن ولید کے ذریعے ہی ہونی تھی، اور خالد بن ولید نے بھی یہ چیز بڑے آرام سے قبول کی اور اپنے خلیفہ کا حکم سر آنکھوں پر قبول کیا، کیونکہ یہ ان کی تربیت کا حصہ تھی۔ تو آپ نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ تو سبق مکمل ہوا، اب ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔
مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہے مشکل الفاظ کے معنی: ارمان، تمنا، خواہش، بن، جنگل، بل بوتے، طاقت، قوت، چشم و چراغ، بہت عزیز، بڑا پیارا، فرزند، حسرت، افسوس، ارمان، دلیری، بہادری، شورش، فساد، گھمنڈ، تکبر، لشکر، فوج، محاصرہ، گھیرا ڈالنا۔ اب مشقی سوالات کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کیسے ملا؟ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں لڑتے رہے اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ ان کی اس جرأت اور دلیری کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ دوسرا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے فرمایا، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف بھیج دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی فوج کا سپہ سالار کیوں مقرر کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار اس لیے مقرر کیا کہ کہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ان کی فتح کی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری دم تک کیا خواہش رہی؟ تو ان کو آخری دم تک شہادت کی خواہش رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری دم تک شہادت کی خواہش رہی۔ اگلا سوال ہے متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ڈیش قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ آئے گا قریش کے معزز قبیلے بنو خزام کے چشم و چراغ تھے۔ اگلا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان فن ڈیش میں ماہر تھا، فن سپہ گری میں ماہر تھا۔ ڈیش نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ شرجیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ شرجیل کی مدد کے لیے ڈیش کا بادشاہ بھی اپنی فوج لے آیا۔ وہ کس کا بادشاہ لے آیا تھا؟ روم کا بادشاہ بھی اپنی فوج لے آیا تھا۔ مسلمان فوج کا مقابلہ ایران کے ایک صوبے کے گورنر ڈیش کے ساتھ ہوا۔ تو کون سے گورنر کے ساتھ ہوا تھا؟ ہرمز۔ کون سا تھا؟ ہرمز کے ساتھ ہوا۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اہم درج الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ چشم و چراغ، چشم و چراغ یعنی کہ بیٹا۔ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ قریش کے ایک معزز قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ سپہ گری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان فن سپہ گری میں مہارت رکھتا تھا۔ مہارت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فن سپہ گری میں مہارت رکھتے تھے۔ گھمنڈ، ہمیں کبھی بھی اپنی خصوصیات یا قابلیت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بگدڑ، دھماکے کی وجہ سے مارکیٹ میں بگدڑ مچ گئی۔ اگلا سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 7 سال، 10 سال، 5 سال، 17 سال۔ تو کیا عمر تھی؟ 17 سال۔ اگلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گاڑی پر تیر انداز مقرر کیے۔ کتنے؟ 20، 30، 40، 50۔ 50 کتنے تیر انداز تھے؟ 50۔ اگلا ہے شرجیل نے مسلمانوں کے مقابلے پر فوج جمع کی۔ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ۔ تو کتنی تھی اس کی فوج؟ 1 لاکھ۔ کتنی تھی؟ 1 لاکھ۔ اگلا ہے روم کی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ دمشق کی طرف سے، شام کی طرف سے، مکہ کی طرف سے، روم کی طرف سے۔ تو کہاں سے حملہ کیا تھا؟ شام کی طرف سے۔ اگلا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو عمر تھی 61 برس، 31 برس، 41 برس یا 51 برس۔ تو ان کی عمر تھی 61 برس۔ اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ تو سوال ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جذبہ، جذبات، فتح، فتوحات، فنون، فن، کفار، کافر، نقصان، نقصانات۔ لغت کے استعمال سے مندرجہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ اب اگلا سوال ہے لغت کے استعمال سے مندرجہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ سب سے پہلا ہے فن۔ فن ہوتا ہے کوئی خاص کام جو کسی انسان کو آتا ہوتا ہے۔ سپہ گری، فوجی مہارت، ماہر جو کسی کام میں مہارت رکھتا ہو۔ گھاٹی ایک چھوٹی وادی کو کہتے ہیں۔ متعین، مقرر۔ مال غنیمت وہ مال جو دشمن کی طرف سے جنگ کے دوران حاصل کیا جاتا ہے۔ طرفداری، ساتھ دینا۔ درہ
گاڑی کے راستے میں جو چوٹی ہوتی ہے جہاں گاڑی کی طرف راستہ نکلتا ہے اسے درہ کہتے ہیں۔ سپہ سالار رہنما جو فوج کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی کہ ان کے الٹ لکھنے آپ نے۔ آسان، مشکل، آغاز، انجام، عام، خاص، ہموار، ناہموار، عروج، زوال، نشیب، فراز، فقیری، امیری۔ اب اگلا سوال ہے، دیے گئے متن کے مطابق مضمون کے عناصر ذہن نشین رکھتے ہوئے مشاہیر اسلام میں سے کسی اور کے بارے میں 200 سے 250 الفاظ کا مضمون تحریر کریں۔ یہ آپ کی سرگرمی ہے اس میں، یعنی کہ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اسی طرح آپ کسی اور کے بارے میں 200 سے 250 کے مطابق الفاظ کا مضمون آپ نے لکھنا ہے۔ یہ تو ہوا آج کا ہمارا سبق مکمل۔ یہ سارا کام آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔